نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ. حماد صاحب کی جو گفتگو ہے اصل میں اس میں انہوں نے جن نکات کی طرف اشارہ کیا ہے وہ مختلف فی نہیں ہے، وہ یعنی اتفاقی ہیں. یعنی یہ بات کہ مدارس میں جہاں افتاء کرایا جاتا ہے، جہاں تخصص فی الفقہ یا فی الافتاء ہوتا ہے، تو ان میں یہ سب چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. لیکن ہم جانتے ہیں کہ پچھلے 100 سالوں میں، کہہ لیجیے 70-80 سالوں میں وہ یہ کتابیں، یہ باتیں پڑھائی بھی گئی ہیں، لیکن ایک فطری خلا موجود ہے. اور افتاء ہمارے ہاں الحمدللہ مدارس میں جو ہوتا ہے اس میں بڑی محنت بھی ہوتی ہے، لیکن ایک بہت عرصے تک وہ ایک علمی حلقے میں تو رہا، اور بہت کم لوگ ایسے تھے کہ جو اس سے نکل کر جو دنیا کے اور علوم ہیں، سائنسی علوم ہیں، ان سے متعلق ہوتے. اسی لیے مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے لوگ آپ کو خال خال نظر آتے تھے. یہ پچھلے 25-30 سالوں میں الحمدللہ اکابرین کی محنت سے، بلکہ آپ نے اشارہ بھی کیا مفتی شفیع صاحب کا ویژن رہا رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی اکابرین کی اس طرف نظر رہی اور اس پہ غور و خوض ہوا، اور اللہ نے فضل فرمایا کہ اہل علم لوگ جو دنیا میں اپنی مختلف علوم کے اندر ایکسپرٹس تھے اور ایکسپرٹیز رکھتے تھے، ان سے بھی رجوع کر کے، بلکہ بہت سارے ایسے بھی واقعات نظر آئے کہ دونوں طرف کا علم حاصل کیا، جو ایک اگرچہ مشکل کام ہے، اور کہنا یہ چاہیے کہ شاید کما حق ہو اس کا حق ادا کرنا، یعنی جیسا اس کا حق ہو ویسا اس کے ساتھ انصاف کرنا شاید کبھی بھی ممکن نہ ہو ایک انسان کے لیے کہ وہ دونوں طرف اسی درجے میں کام کر سکے. یہ بہت مشکل ہے، ظاہری بات ہے، لیکن کوشش ہو رہی ہے اس پر. اور اب ہمیں ایسے بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں کہ جو دونوں طرف کے علوم سے وابستہ ہیں، کم از کم ان کے لیے علماء کی گفتگو، ان کی بات کو سمجھنا، سننا اور اس کو سمجھ لینا اچھے طریقے سے اور آگے بیان کر دینا یہ آسان ہو گیا ہے. یہ 25-30 سال پہلے اس کا تذکرہ بھی نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ شاید تصور بھی بڑا مشکل لگتا تھا کہ ایک ڈاکٹر کو، ایک انجینئر کو، ایک آئی ٹی ٹیکنیشین یا پروفیشنل کو عالم کی لکھی ہوئی کوئی بات پڑھ کے صحیح سے سمجھ میں بھی آ جائے گی، بالخصوص اس کی اصطلاحات. اور اس میں قصور عوام الناس ہی کا تھا، اور وہ یہ کہ ہم نے ہی ان اداروں کو چونکہ چھوڑ دیا تھا، ہم نے پوری اپنی محنتیں اور تگ و دو ساری توانائیاں لگائی تھی اسکولوں میں، تو ہم نے پوری کریم کو، بچوں کی، اپنی اولاد کی، خاندان کی، ان کو سیکنڈری ایجوکیشن میں بھیجا، اور مدارس کو ہم نے چھوڑ دیا ان لوگوں کے لیے کہ جو اسکول یا تو افورڈ نہیں کر سکتے تھے فائنینشیل ریزنز کی وجہ سے، یا یہ کہ نکمے تھے کہ فیل ہو کے بالآخر وہاں پھینکے گئے. اور میں اس کی خود یعنی گواہی دے سکتا ہوں عینی طور پر، اس لیے کہ کئی مدارس میں پڑھنے کا حفظاً بھی اور اس کے بعد بھی کچھ موقع ملتا رہا ہے. تو اس دوران میں ہوتا یہ تھا کہ شہری علاقوں میں تو صرف شہر ہی کے لوگ ہوتے تھے. امید یہ کی جاتی تھی کہ رہتے جب شہری ہیں سارے تو کم از کم مدارس میں بھی ہوں گے، لیکن بنوری ٹاؤن جیسے مدرسے کے اندر بھی اور بڑے بڑے اداروں میں بھی آپ کو شہر کے لوگ اکا دکا ملیں گے. یہ سارے لوگ کون ہوتے تھے؟ مختلف گاؤں سے آئے ہوئے، اور اس میں کوئی یعنی اچنبے کی بات، حیرت کی بات نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر وہی ہو جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اور یہ کوئی کسی کی غربت پہ یا کسی علاقے پر تان نہیں ہے، بلکہ یہ اس پسماندہ طبقے کی صلاحیت کا اظہار ہے کہ اس میں آپ زیادہ ایکسپیکٹ کر نہیں سکتے، کیونکہ آپ اپنی کریم کو وہاں نہیں بھیجتے. تو ان مدارس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن تو یہ رہا کہ انہوں نے اس بالکل ہلکے درجے کے ویژن والے، آئی کیو والے لوگوں کو محنت کر کے ان کو زبردست اس درجے پہ پہنچا دیا کہ الحمدللہ وہ امامت کا فریضہ کم از کم مساجد میں ادا کریں، خطابت کر سکے، پڑھیں پڑھائیں. یعنی ایک بیئر منیمم لیول پہ آپ کا جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوتا ہے، ایم بی بی ایس کرنے کے بعد اس سطح سے اونچی سطح کی صلاحیت ان لوگوں نے حاصل کی، اور یہ اکثر ان میں سے وہ لوگ تھے کہ جو بالکل ہلکے درجے کے تھے. تو یہ تو مدرسے کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جو انہوں نے کیا، اور اس سے مجھے اندازہ ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی انکاری نہیں ہے، میں تو صرف پس منظر بتا رہا ہوں. اور اس کے نتیجے میں لیکن ہوا یہ کہ اس سے آپ زیادہ ایکسپیکٹ کر نہیں سکتے. یعنی میں جب اپنے طور پر میڈیکل میں جب تھا تو انڈیویجولی کبھی کبھی لڑکوں کو پڑھتے تھے اولا ثانیہ وغیرہ میں، تو ان سے پوچھتا تھا کہ تمہارا یہ بتاؤ ایم کیا ہے. یہ تھوڑا سا ایڈوانٹیج حاصل تھا کیونکہ میں ڈاکٹر تقریباً بن چکا تھا یا بننے والا تھا، تو مجھے تھوڑی سی زیادہ اس لحاظ سے ایک فریڈم تھی کہ آؤں اور جاؤں اپنے حساب سے، کبھی کال ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ ہے. تو وہاں لیکن حالات یہ ہوتے تھے کہ
عام طلبا کو ان کا جو ایسپریشنس تھی وہ سن کے اس وقت بھی تکلیف ہوتی تھی کہ اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ کر کیا رہا ہے، اور یہ اس کا قصور نہیں ہے. یعنی آپ وہ تو بہت اللہ کا کرم ہوا کہ یہاں آ گیا، ورنہ تو پتہ نہیں کیا کرتے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ میرا اور آپ کا قصور ہے. اب آپ اپنے خاندان میں، ہم اپنے خاندان میں دیکھیں، آج تو ہمیں نظر آ جاتے ہیں الحمدللہ. اس فورم پہ آپ لوگوں کی گفتگو سے سن کے لگتا ہے کہ سب کا علم سے نہ صرف یہ کہ تعلق ہے، غالباً حماد صاحب تو اگر انہوں نے ہو سکتا ہے افتاء کیا ہی ہو، گفتگو سے تو یہ لگتا ہے. اب مجھے تنہائی میں ان سے پوچھنا پڑے گا، اور اگر وہ کیا ہے تو ضرور اس کا تذکرہ کریں ادھر، اس سے بہت خوشی ہوگی. اور علوم الدین سے تو وہ واقف لگتے ہیں اپنی گفتگو سے، اور بہت سارے لوگ ادھر الحمدللہ ایسے محسوس ہوئے اپنی گفتگو سے کہ وہ سمجھتے ہیں علماء کی بات کو. تو یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ کب سے اس سارے کام میں لگے اور دیکھ رہے ہیں. میں تو اپنی تقریباً میڈیکل کے زمانے سے ڈھونڈتا رہا ہوں، اور خال خال ایسے لوگ نظر آتے تھے. کوئی ایک آدھ نظر آتا تھا تو بڑی حیرت بھی ہوتی تھی، اور لیکن پتہ ہی چلتا تھا کہ وہ اب یا تو اپنی میڈیکل فیلڈ کو یا دنیاوی فیلڈ کو چھوڑ چکے ہیں یا دینی فیلڈ کو چھوڑ چکے ہیں. تو یہ ایک ہی طرف پھر ہو جاتے تھے، مطلب ذاکر نائک صاحب جیسے لوگ، ڈاکٹر اسرار ٹائپ جیسے لوگ، کیونکہ مطلب ایک طرف پھر چلے گئے تو دوسری سمت کو چھوڑ دیا. وہ ظاہری بات ہے، ضرورت تھی اور تقاضا تھا، یہ بھی کوئی تان نہیں ہے. الحمدللہ بہت خدمت کی، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی فیلڈ میں آدمی زیادہ کام کر سکتا ہے. اب دو کشتیوں کے سواروں کے لیے مسائل تو ہوتے ہیں، لیکن سر دست گیپ اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس پہ محنت کرنی پڑے گی. تو یہ تو مسئلہ بھی یہی ہے، اور حل بھی اس کا یہی ہے کہ یہ کام کیا جائے، بادل ناخواستہ ہی صحیح، زیادہ محنت کر کے ہی صحیح. کچھ لوگوں کو یہ کرنا پڑے گا، ورنہ حالات بہتر نہیں ہوں گے، جو ہو رہا ہے الحمدللہ. اب الحمدللہ ہمارے دارالعلوم کورنگی سے، کراچی سے جو لوگ فارغ ہوتے ہیں، دیگر اداروں سے فارغ ہوتے ہیں، یہ لوگ باقاعدہ اس کے بعد پی ایچ ڈی، ایم فل وغیرہ کرتے ہیں، ماسٹرز کرتے ہیں. تو یہ ایک اچھا سلسلہ ہے جو ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے، اور اس میں لگیں گے اگلے 20-25 سال، اور ہم دیکھیں گے کہ ایسے بہت ساری ٹیم پیدا ہو چکی ہوگی کہ جو دونوں طرف کے علوم سے واقفیت بھی رکھتے ہیں اور اچھی طریقے سے ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کام تو ہو رہا ہے. زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے کہ جو دونوں طرف کوالیفائڈ ہوں. خالی کولیبریشن سے اب وہ بات اس لیے نہیں بن پائے گی کہ اتنی زیادہ بدگمانیاں ہیں، اتنا زیادہ عدم اعتمادی ہے، اتنا زیادہ تفرقہ بھی ہے ایک ذہن میں، اور ہم انکلوسیو ہیں، یہ کہنا چاہیے، اور ایکسکلوسیو ہے اتنے زیادہ کہ ہم دوسروں کو اپنے سلسلوں میں، اپنی باتوں میں شامل کرتے ہوئے بھی پریشان ہوتے ہیں. جیسے خرم نے تذکرہ بھی کیا کہ ہم یعنی مختلف طبقات میں اس طرح بٹ گئے ہیں کہ اس کے علاوہ کامن گراؤنڈ پہ بھی جمع ہونا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے. بعض لوگوں میں یہ وسعت ہوتی ہے، لیکن اکثر نچلے طبقے میں یا ان کے ہی اپنے حلقے میں بعد میں ان پر تان بھی کی جاتی ہے اور اس پر الزام بھی لگتا ہے. تو یہ سب بڑے ایک مسائل ہیں، اور یہ پورا ایک عرصہ چل رہا ہے. اس لیے تو امید ہے یہ ایک لہر ہے، کچھ فکر ہے، یا ابتدائی کہہ لیجیے ایک جنبش ہی صحیح ہے، لیکن یہ معاملات کو درست کرنے کا سبب اور ذریعہ ضرور بنے گی. اللہ کی ذات سے امید ہے، اور ہو رہی ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تو طے ہے نا. اس لیے ہمارے لیے زیادہ فکر کی بات نہیں ہے. محنت تو پوری کرنی ہے، غم اپنی جگہ، لیکن اس کے اظہار میں بھی یہ رہے کہ مایوسی کی بات نہ ہو. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جس بات سے خرم صاحب نے اختلاف کیا ہے وہ غالباً میری سمجھ کی حد تک حماد صاحب کی وہ منشا نہیں ہے. یعنی انہوں نے اس پر کوئی، اگرچہ انہوں نے کہا ایسا، جیسے شروع میں لگا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی خاص یونیک بات نہیں. اصل میں ان کا یہ اعتراض جو ہے اس جملے پر ہے جو کسی نے کہا کہ یہ بڑی ایک یعنی ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، یا اس طرح کی بات بہت کم لوگ کرتے ہیں. اس بات سے اختلاف اصل میں نہیں کیا جا سکتا کہ ایسے اور بھی لوگ ہیں اور وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ مفتی عبدالرحیم صاحب ان میں دامت برکاتہم العالیہ ان میں چیدہ لوگوں میں سے ہیں اور بہت گہری نظر والے لوگوں میں سے ہیں، یعنی جن سے حقیقت یہ ہے کہ بہت کچھ سیکھا سمجھا جا سکتا ہے الحمدللہ، اور ایسا کیا بھی جا رہا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہاں ایسے اور بھی لوگ ہیں، اور کئی ان میں سے چھپے ہوئے ہیں کہ جیسے خود مفتی صاحب بڑے عرصے سے چھپے رہے ہیں اور اب تک بھی چھپے ہوئے ہیں. تو ایسے کم لوگ ہیں، لیکن یہ بات بالکل ماننی چاہیے. خرم صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ اس اسٹیچر کے لوگ، اس درجے کے لوگ ہمارے پاس اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ جن کا ہم یہ کہہ سکیں کہ بڑے وافر میں اویلیبل ہوں ہے، لیکن الحمدللہ. تو مفتی صاحب کی یہ بات اس لحاظ سے زیادہ جامع ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے جس طرح لوگوں کو وہ انکلوسیوٹی کے ساتھ لے کر چلے ہیں، یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے کہ اس کو کھل کے کہنا اور تذکرہ اس کا کرنا اور اس کی اہمیت کا اظہار کرنا اس موقع پر، کہ جبکہ ہمارے ہاں ایک بڑا طبقہ، جیسا کہ خرم صاحب نے تذکرہ بھی کیا، وہ اس وقت
دینی طبقے میں بھی ہمارے ہر قسم کے مکاتب فکر میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کو اعتماد اب بھی نہیں ہے، یعنی ان کے ذہنوں میں یہ عدم اعتمادی ہے، اور اس کی وجہ حقیقت یہ ہے کہ میں یعنی اس میں بھی غلطی پر اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، پروفیشنلز کو سمجھتا ہوں، اس میں علماء سے زیادہ ہمارا قصور ہے۔ 60-70 سال میں ہم نے جو رویہ رکھا، ہم سے میری مراد ہے کہ ہم سیکولر لوگ، یہ کہہ لیجیے کہ سیکولر نعوذ باللہ اس سینس میں نہیں کہ سیکولر ایجوکیٹڈ لوگ، سیکولرلی ایجوکیٹڈ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ہم الحمدللہ سیکولر نہیں ہے، میری مراد آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کا مین فوکس دنیاوی تعلیم رہا ابتداءً، تو ایسے لوگوں نے ہم نے جس طریقے سے پچھلے 60-70 سالوں میں پاکستان بننے کے بعد اور اس سے پہلے انڈیا میں بھی علماء کو ٹریٹ کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ علماء کی یہ ناراضی یا اہل علم کی یہ ہم سے دوری اب فطری سی بات ہے، اور اسی لیے کہیں کہیں نظر آتا ہے کہ وہ ہم پر اعتماد نہیں کرتے، اور جب اعتماد نہ ہو تو چیزیں یا باتوں کو قبول کرنا آسان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیں یہ اس بچے کی طرح ہے کہ جو آپ سے اب ناراض ہو گیا ہے، یا بڑے کی طرح ہے کہ جو ناراض ہو گیا تو اس کو منانے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن قصور چونکہ ہمارا ہے تو ہمیں ہی منانا ہے، اور پیار محبت سے منانا ہے، ادب سے منانا ہے۔ یہ تو مفتی صاحب کی بڑائی ہے اس میں کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس میں ان ناراض لوگوں میں نہیں ہے اور بہت وسعت کے ساتھ ملتے ہیں اور ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، بلکہ ان میں یعنی جو چند سیدھا لوگ ہیں ان میں شامل ہیں۔ ان کا بڑا احسان ہے اور بڑا پن ہے، اور یہی ان کا کمال ہے کہ ان کو اس میں کوئی آر نہیں ہوتی، تو یعنی یہ اپنی اس ناراضی کا اظہار نہیں کرتے جو ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، نالائق بچے ہونے کی وجہ سے ہمارے اکثر دیگر اہل علم اظہار جس کا کر جاتے ہیں اور جو ٹھیک کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری کوتاہی ایسی ہی ہے کہ جس پر ہمیں ڈانٹا بھی جائے اور اعتماد بھی نہ کیا جائے اور اپنی ناراضی کا اظہار بھی ہو تو وہ جسٹیفائڈ ہے اس میں بس۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ اب وقت ہے اور محنت ہے، کام ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے، وہ بھی کر رہے ہیں، سب لوگ کر رہے ہیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس میں خیر اور بہتری آئے گی۔ تو اس لیے یہ کوئی آپ دونوں کی بات میں مجھے کوئی ایسا فرق نظر نہیں آیا، نہ حماد صاحب نے جو ہے وہ یہ کہنا چاہا ہے کہ مفتی صاحب کی یہ بات اہم نہیں ہے، بہت اہم ہے۔ ہاں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے اس جملے پر جو کسی نے شاید تذکرتاً کہا یا لکھا یا بولا ہوگا، مجھے ذہن میں نہیں ہے، کہ جس میں یہ کہا کہ یہ گویا یونیک سی بات ہے، یا یہ کہ خود مفتی صاحب ہی نے یہ بات کی ہے، کسی اور نے نہیں کی، تو ظاہری بات ہے اس لحاظ سے یہ بات انہوں نے کہی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ رہی یہ بات کہ آگے کیا کرنا ہے، وہ تو بہت ساری باتیں اس میں ہو گئی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور ہوں گی مزید بھی۔ اصل یہ ہے کہ خاموشی سے کام کرتے جائیں، یعنی تزکیہ بے تحاشا اہم ہے اور بلکہ شاید سب سے زیادہ اہم ہے۔ یعنی یہ جو دونوں طرف کی ناراضی ہے اس کی وجہ بھی تو تزکیہ کا نہ ہونا ہی ہے نا۔ علم کی تو کمی الحمدللہ اہل علم میں نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کے فضل سے انہی کے پاس علم ہے، ظاہری بات ہے، علماء کے پاس۔ ہمارے اندر ہو سکتی ہے تو ہمیں علم بڑھانا ہے اور تزکیہ بھی کرنا ہے، انہیں تزکیہ کی طرف ذرا توجہ دینی ہے۔ جن اہل علم کا تعلق تزکیہ والوں سے نہ اصل میں وہ فارمل تعلق نہ ہو، تو جیسا ہمارے قابلین فرمایا کرتے تھے نا، اس کو حکیم اختر صاحب دامت برکاتہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیار سے سمجھاتے تھے، وہ کہتے کہ تم کچے کباب کی طرح ہو، کسی اور بزرگ کی بات ہے یہ لیکن ان سے سنی زیادہ، کہ تم جو عالم بن جاتا ہے وہ کچے کباب کی طرح ہوتا ہے، اس میں سارے انگریڈینٹس موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو اگر چکھنے کی کوشش کرو گے تو الٹی متلی ہوگی، لیکن اس کو کسی کھولتے ہوئے تیل میں تھوڑی دیر کے لیے ڈال دو، پھر اس کی خوشبوؤں سے لوگ کھچ کھچ کے آئیں گے۔ بس عالم دین کے اندر بھی سارے انگریڈینٹس ہوتے ہیں، اگر وہ کسی شیخ کامل کی صحبت میں اس بھٹی میں گر جائے کچھ عرصے کے لیے، اپنے آپ کو ڈال دے، تو پھر اس سے ایسے فوائد ہوتے ہیں کہ جو نظر آتے ہیں۔ اور ورنہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب جیسے جبال علم حافظہم اللہ، ان کو ان کے والد محترم خود جو ہے وہ ایک غیر عالم شیخ کے پاس بھیج رہے ہیں، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے مقابلے میں۔ وہ تو ظاہری بات ہے خود بھی بڑے شیخ تھے، لیکن آپ اپنی اولاد کی تربیت کوئی آسان نہیں ہوتی کرنا، تو آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی اس کی اہمیت کتنی ہوگی جس کی طرف حضرت نے اشارہ کیا اپنی اولاد کو وہاں بھیج کر، وہ بھی ذہین اولاد، چھوٹے موٹے ہلکے پھلکے بچے نہیں، اس وقت بھی بڑے اچھے پڑھنے والے اور آگے کتابیں پڑھانے والے تھے۔ بہرحال تو سب آپ نے اب یادوں میں پڑھ ہی لیا ہوگا، یادیں جو حضرت کے چل رہے ہیں مضامین۔ خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال کام ہو رہا ہے،
اس میں اگر ہم ایک کام کا یعنی ایک بات کا لحاظ کر لیں سارے لوگ، وہ یہ کہ دوسرے کی بات سے زیادہ اپنی بات کریں. یعنی یہ فکر نہ رہے کہ دوسرے کو کیا کرنا چاہیے. بھئی دوسرے کو کیا کرنا چاہیے تو وہ جانے، ہمیں کیا کرنا ہے وہ بتانا چاہیے. اور جتنا ہم اپنی فکر کر کے بات کریں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اس سے حالات زیادہ بہتر ہوں گے. جب تک ہم اس سے یعنی اپنی ذات سے شروع نہیں کریں یا اس پر زیادہ محنت نہ کریں، اس وقت تک معاملات درست نہیں ہوتے. تو ہمیں سب کو اس کی فکر کرنی ہے کہ ہم دوسرے میں کوئی بات نکالنے سے پہلے یا دوسرے طبقے کی بات کرنے سے پہلے، کسی شخص کی بات کرنے سے پہلے اپنی بات کریں، اور اپنی ہی بات کریں تو زیادہ بہتر ہے. اس کی تو پتہ نہیں کس ادا پہ اللہ اس کو معاف کر کے اس کی بگڑی بنا دے گا. میں اور آپ کتنے ولنریبل ہیں. ہم اپنی ذات میں اگر اس کا غور کریں، ہمیں تو اپنے ایمان کا بھی نہیں پتہ. بظاہر وہ جو گناہ کر رہا ہے پتہ نہیں اس کا کیا حال ہو، کل وہ توبہ کر کے اگلے لمحے ہی، جیسے تھانوی صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک شخص کو گناہ کی حالت میں بھی دیکھو، کبیرہ واضح کلیئر کٹ گناہ ہے، قطعیت کے ساتھ جانتے ہو، اور پھر اس کے بعد تمہاری نظر ادھر، اور تھوڑی دیر بعد اس پر جب دوبارہ نظر پڑے تو اس وقت بھی اس کو حقیر اور فقیر نہ سمجھو، غلط نہ سمجھو کہ ہو سکتا ہے کہ سر سے میں توبہ کر کے اللہ کے یہاں ولایت کا مقام حاصل کر چکا ہوں. تو جب یہاں یہ تربیت کا مقام ہو، یہ تربیت کی باتیں ہوں، وہاں کسی اور کے بارے میں کسی بھی طرح کا کوئی لب کشائی کرنا یا ایسا سوچنا، اس سے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. کہ مثلا یہ خیال کہ دوسروں نے ہمیں نہیں سنا یا ہماری بات کو نہیں مانا، کوئی بات نہیں مانا تو اس کی وجہ ہم ہیں. یعنی لوگوں نے اگر ہماری بات نہیں سنی ہے تو ہم نے اس سے پہلے، کووڈ سے پہلے ہم کہاں تھے؟ سارے ڈاکٹرز کیا کر رہے تھے دنیا میں؟ کیوں نہیں ہم نے جو ہے اپروچ کیا؟ اب ہم اتنے سارے کانفرنسز کر رہے ہیں، میں نے خود اتنے زیادہ جو ہے ویبینارز وغیرہ کر لیے ادھر ادھر، کیوں پہلے کیوں نہیں؟ 17-18 سال سے یہاں ہیں، اس سے پہلے ڈاکٹر بنے ہوئے 25 سال 30 سال ہو چکے لوگوں کو، اتنی عمریں تھیں پوری دنیا میں. ہم کیا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ امت کو ضرورت ہے، بالخصوص ہمارے ملک کو ضرورت ہے، تو ہم کیوں نہیں جاگے؟ ہمیں جگانے کے لیے الحمدللہ یہ ذریعہ بنا، جو بہت اچھی بات ہے. سب لوگ کچھ نہ کچھ کر بھی رہے ہوں گے اپنے اپنے طور پر. میں ایک اجتماعی شکل میں جو اب کام نظر آ رہا ہے، اس کی طرف میری آپ کی توجہ کیوں نہیں گئی؟ کر رہے ہوں گے، بہت سارے ادارے کر رہے ہوں گے، مختلف لوگ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس لیول پہ تو نہیں کر رہے تھے. یہ درد جو ہمیں اچانک سے اٹھا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل تک نہ اٹھنے کی وجہ سے کسی کو ہم سے تکلیف اور پریشانی اور غم نہیں ہوگا، اور وہ اس کا اظہار نہیں کرے گا. کرے گا بھائی، اس کا حق ہے کہ وہ اس کا اظہار کرے. یہ میری اور آپ کی کوتاہی ہے، اور اس کوتاہی میں ہمیں جھکے رہنا چاہیے، عاجزی سے رہنا چاہیے، اور کسی صورت لوگوں پر، نہ عوام الناس پر، نہ علماء کرام پر، نہ کسی اور طبقے پر، میڈیکل کے علاوہ کسی طبقے پہ ہمیں سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی گڑبڑ کی، کیونکہ ہمارے ساتھ کوئی گڑبڑ نہیں کی. پورے ملک میں یہ کہہ سکتا ہوں اس وقت، پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں شاید علماء کی بھی وہ قدر نہیں ہے. ایک ہی شعبہ رہ گیا ہے جو میڈیسن کا ہے، کہ جس کی عزت آج تک موجود ہے. عام، خاص، جاہل، گنوار، ہر ایک عزت کرتا ہے. ہر انسان نے ہمیں عزت دی، اور اتنی عزت دی ہے کہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ بالخصوص ہمارے ملک پاکستان میں تو جس طریقے سے ہمیں عزت دی گئی ہے، جس طرح ہمیں فری پڑھایا گیا ہے میڈیکل میں، پوری دنیا میں اس کی شاید مثالیں کم ہوں. اتنے ٹیکس لوگ نہیں دیتے. یہاں پہ آپ کہیں گے برطانیہ میں بھی فری میں پڑھایا جاتا تھا اس وقت، لیکن بھائی کتنا ٹیکس وہ لیتے تھے وہ سب بھی آپ جانتے ہیں. تو بہرحال ایسی کوئی مثال شاید نہ ہو جس طرح ہمیں پاکستان میں پیار محبت سے گویا اپنے بچوں کی طرح پڑھا کے اس ادارے نے، اس ملک نے بھیجا ہے. یعنی جتنے بھی میڈیکل اسکول کالجز ہیں، لیکن ہم نے کوئی اس کا حق ادا نہیں کیا ہے. سیدھی سی باتیں ہیں. جو پریولیجز ہمیں ملی ہیں ہم اس میں بالکل نکمے رہے ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ آل آف اے سڈن، اب میں کنسلٹنٹ چیسٹ فزیشین ہوں، اور میں کنسلٹنٹ ہیمیٹولوجسٹ ہوں، یا میں کنسلٹنٹ آنکولوجسٹ ہوں، تو مجھے وہ پوڈیم مل جائے جس کا میں مستحق ہوں. ایسے نہیں ہوتا. ہم نے بہت ساری کوتاہیاں کی ہیں، اس پہ ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے، اور پیار محبت سے ان لوگوں سے گلے ان کو لگانا چاہیے. وقت لگے گا، ٹھیک ہو جائے گا. علماء کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ اب ہمیں ایسے ہی گلے لگائیں، لیکن وہ علماء کا کام ہے، وہ ان کو وہ جانے. ہمیں ان کی فکر نہیں کرنی کہ انہیں کیا کرنا ہے. اگر علماء ہیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ کیا کرنا ہے. ہمیں تو اپنی فکر کرنی کہ میں کیا کروں. ادو ما علیکم، ہم اپنی وہ ذمہ داریاں ادا کر دیں جو ہم پر اللہ نے نافذ کی ہیں، اور اللہ سے سوال کریں اس کا جو ان کی ذمہ داریاں ہیں، جو ہمارے حقوق بنتے ہیں، یا اللہ ہمیں وہ ادا کروا دیجیے، ان کے دل میں بات ڈال دیجیے بس. لیکن ہم اپنا کام پورا کرتے رہیں. اس لیے اس میں لوگوں سے ناراضی کا یہ جو جذبہ ہے، یہ کوشش کر کے نکالنا چاہیے، اور اس میں یہ تزکیے کی وجہ سے نکلے گا انشاءاللہ تعالی، کہ ہمیں لوگوں سے ناراض نہیں ہونا ہے. اگر آج بھی کوئی آ کے میرے سامنے کہتا ہے نا میں نہیں مانتا، میں آپ کو بتاؤں یہاں برطانیہ میں ہوتے ہوئے میرے پاس ہاسپٹل کے اندر میرے پیشنٹس میں سے اس وقت ہم روزانہ 5-5 6-6 مریض اپنے وارڈ میں، اپنے یعنی ہاسپٹل میں ان کی جو ہے وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹس بنوا رہے ہوتے تھے، یہ بتا رہے ہوتے تھے. اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، پیک پہ بالکل ہمارے یہاں جب تھا معاملہ ارلی مئی میں. اس میں بیچ وارڈ پہ کھڑا ہوا ایک پیشنٹ، مجھے گورا یہاں کا پکا
کہتا ہے کہ یہ سب ڈرامہ ہے، اور پھر اس نے ساری اپنی باتیں کرنی، میں اسے 10 منٹ سنتا رہا، 15 منٹ سنا تھا، میں کہا ہاں صحیح بات ہے ساری، اس کو سب لوگ کہہ رہے ہیں اس سے اتنی بات تم کیوں کر رہے ہو، میں کہا بھائی سننے دو، اس کا غم ہے، اس کو پریشانی ہے، وہ اعتماد نہیں کر رہا ہے، اس کی وجہ ہے نا کوئی۔ پھر میں نے اس کو کہا کہ ہم سب کے باوجود ہمارے پاس تو یہی نہیں، اس نے مجھ سے صاف پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ کیا تم پروف کر سکتے ہو کہ جو تم جس کو ٹیسٹ پازیٹیو کہتے ہو وہ ٹیسٹ پازیٹیو ہے؟ میں نے کہا بھائی تو رزلٹ کمپیوٹر پہ آ جاتا ہے، لیب سے آتا ہے، ٹھیک ہے کہ غلط ہے، ہمیں تو اس سے غرض نہیں ہے، ہمیں تو اس پہ ایکٹ کرنا ہے تاکہ ہم بچا سکیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ڈھونڈتے رہیں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو اس سے تسلی ہوئی، اس نے بات مانی، اس نے کہا کہ نا چلو شکر ہے کسی نے میری بات سنی اور یہ اکنالج کیا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی آپ کی بات نہیں سن رہا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ جاہل ہے، وہ گنوار ہے، یا ہم نے اس کو اعتماد اور محبت دی کب ہے کہ وہ ہماری بات مانے۔ اس لیے ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے بازوؤں کو ان کے لیے جھکانا چاہیے، وہ ہمارے اپنے ہیں۔ جتنی زیادہ شفقت، رحمت اور ان کے لیے محبتیں ہوں گی اتنے زیادہ حالات بہتر ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق